لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ابراہیم علیہ السلام کی مسجد میں عبادت ہوتی تھی، مگر کیسی؟ تالیاں پیٹی جاتی، سیٹیاں بجائی جاتی اور نرسنگے پھونکے جاتے. خدا کا نام پکارا جاتا، مگر کس شان سے؟ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک، یعنی میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو تیرا ہونے کی وجہ سے تیرا شریک ہے. تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کی ملکیت کا بھی مالک. قربانی کا تصور. خدا کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، مگر کس بدتمیزی کے ساتھ. قربانی کا جانور کعبے کی دیواروں سے لتھڑا جاتا اور گوشت دروازے پر ڈالا جاتا، اس خیال سے کہ نعوذ باللہ یہ خون اور گوشت خدا کو مطلوب. حرام مہینوں کی بے حرمتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے 4 مہینوں کو حرام ٹھہرایا تھا اور ہدایت کی تھی کہ ان مہینوں میں کسی قسم کا جنگ و جدل نہ ہو. یہ لوگ اس حرمت کا کسی حد تک خیال رکھتے تھے، مگر جب لڑنے کو جی چاہتا تو ڈھٹائی کے ساتھ 1 سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال اس کا بدلہ کر دیتے تھے. چند خود ساختہ پابندیاں. پھر جو لوگ اپنے مذہب میں نیک نیت تھے، انہوں نے بھی جہالت کی وجہ سے عجیب عجیب طریقے ایجاد کر لیے تھے. کچھ لوگ بغیر زاد راہ لیے حج کو نکل کھڑے ہوتے اور مانگتے کھاتے چلے جاتے تھے. ان کے نزدیک یہ نیکی کا کام تھا. کہتے تھے ہم متوکل ہیں، خدا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، پھر دنیا کا سامان کیوں لیں. عموماً حج کے سفر میں تجارت کرنے یا کمائی کے لیے محنت مشقت کرنے کو ناجائز سمجھا جاتا تھا. بہت سے لوگ حج میں کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اور اسے بھی داخل عبادت سمجھتے تھے. بعض لوگ حج کو نکلتے تو بات چیت کرنا ترک کر دیتے ہیں. اس کا نام حج مسمت یعنی گونگا حج تھا. اسی قسم کی غلط اور غلط رسمیں اور بے شمار تھیں جن کا حال بیان کر کے میں آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا. دعائے قلیل کی قبولیت. یہ حالت کم و بیش 2000 برس تک رہی. اس طویل مدت میں کوئی نبی عرب میں پیدا نہیں ہوا، نہ کسی نبی کی خالص تعلیم عرب کے لوگوں تک پہنچی. آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے پورا ہونے کا وقت آیا جو انہوں نے کعبے کی دیواریں اٹھاتے وقت اللہ سے مانگی تھیں، یعنی پروردگار ان کے درمیان ایک پیغمبر خود انہی کی قوم میں سے بھیجیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور کتاب و دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پھر ایک انسان کامل اٹھا جس کا نام پاک محمد بن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پنڈتوں اور مہنتوں کے خاندان میں آنکھ کھولی تھی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خاندان میں آنکھ کھولی جو صدیوں سے کعبے کے تیرت کا مہنت بنا ہوا تھا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے خود اپنے خاندان کی محنتی پر ضرب لگائی، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر ضرب لگائی، اور محض ضرب ہی نہیں لگائی بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کی جڑ کاٹ کر رکھ دی. پھر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام باطل عقیدوں اور جھوٹے خداؤں کی خدائی مٹانے کے لیے جدوجہد کی تھی اور ایک خدا کی بندگی پھیلانے کی کوشش کی تھی، بالکل وہی کام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور پھر اسی اصلی اور بے لوث دین کو تازہ کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے. 21 سال کی مدت میں جب یہ سارا کام آپ مکمل کر چکے تو اللہ کے حکم سے آپ نے پھر اسی طرح کعبے کو تمام دنیا کے خدا پرستوں کا مرکز بنانے کا اعلان کیا، اور پھر وہی منادی کی کہ سب طرف سے حج کے لیے اس مرکز کو آئیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو کوئی اس گھر تک آنے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کے لیے آئے. پھر جو کوئی کفر کرے یعنی قدرت کے باوجود نہ آئے تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. سنت ابراہیمی کا احیاء.
اس طرح حج کا اثر نو آغاز کرنے کے ساتھ ہی جاہلیت کی وہ ساری رسمیں بھی یک قلم مٹا دی گئیں جو پچھلے 2000 برس میں رواج پا گئی تھیں۔ بت پرستی کا خاتمہ، کعبے کے سارے بت توڑے گئے، خدا کے سوا دوسروں کی جو پرستش وہاں ہو رہی تھی وہ قطعاً روک دی گئی، سب رسمیں مٹا دی گئیں، میلے ٹھیلے اور تماشے بند کر دیے گئے، اور حکم دیا گیا کہ اب جو طریقہ عبادت کا بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہاں اللہ کی عبادت کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اللہ کو یاد کرو اس طرح جیسی تمہیں اللہ نے ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگ تھے۔ بےہودہ افعال کی ممانعت، تمام بےہودہ افعال کی سخت ممانعت کر دی گئی۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں نہ شہوانی افعال کیے جائیں، نہ فسق و فجور ہو، نہ لڑائی جھگڑے۔ شاعری کے دنگل بند، شاعری کے دنگل باپ دادا کے کارناموں پر فخر اور حجگوئی کے مقابلے سب بند کر دیے گئے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے اب اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ نمائشی فیاضی کا خاتمہ، فیاضی کے مقابلے جو محض دکھاوے اور ناموری کے لیے ہوتے تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اس کی جگہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا طریقہ پھر زندہ کیا گیا کہ محض اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں تاکہ خوشحال لوگوں کی قربانی سے غریب حاجیوں کو بھی کھانے کا موقع مل جائے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ان جانوروں کو خالص اللہ کے لیے اسی کے نام پر قربان کرو، پھر جب ان کی پیٹیں زمین پر ٹھہر جائیں، یعنی جب جان پوری طرح نکل چکے اور حرکت باقی نہ رہے، تو خود بھی ان میں سے کھاؤ اور قانے کو بھی کھلاؤ اور حاجت مند سائل کو بھی۔ قربانی کا خون اور گوشت لتھڑنا موقوف، قربانی کے خون کعبے کی دیواروں سے لتھڑنا اور گوشت لا کر ڈالنا موقوف کیا گیا، اور ارشاد ہوا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ان جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہاری پرہیزگاری وہ خدا ترسی پہنچتی ہے۔ برہنہ طواف کی ممانعت، برہنہ ہو کر طواف کرنے کی قطعی ممانعت کر دی گئی، اور فرمایا گیا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، اے نبی ان سے کہو کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی، یعنی لباس۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی کہو کہ اللہ تو ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم زادو ہر عبادت کے وقت اپنی زینت یعنی لباس پہنے رہا۔ حج کے مہینوں میں الٹ پھیر کی ممانعت، حج کے مہینوں کا الٹ پھیر کرنے اور حرام مہینوں کو لڑائی کے لیے حلال کر لینے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، نسی تو کفر میں اور زیادتی ہے، یعنی کفر کے ساتھ ڈھٹائی کا اضافہ ہے۔ کافر لوگ اس طریقے سے اور زیادہ گمراہی میں پڑتے ہیں، ایک سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اس کے بدلے میں کوئی دوسرا مہینہ حرام کر دیتے ہیں تاکہ جتنے مہینے اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں ان کی تعداد پوری کر دی جائے، مگر اس بہانے سے دراصل اس چیز کو حلال کر لیا جائے جسے اللہ نے حرام کیا تھا۔ زاد راہ لینے کا حکم، زاد راہ لیے بغیر حج کے لیے نکلنے کو ممنوع ٹھہرایا گیا، اور ارشاد ہوا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ ضرور لو کیونکہ دنیا میں زاد راہ نہ لینا زاد آخرت نہیں ہے، بہترین زاد آخرت تو تقویٰ ہے۔ حج میں روزی کمانے کی اجازت، سفر حج میں کمائی نہ کرنے کو جو نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا
اور روزی کمانے کو ناجائز خیال کیا جاتا تھا، اس کی تردید کی گئی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی مضائقہ نہیں اگر تم کاروبار کے ذریعے سے اپنے رب کا فضل تلاش کرتے جاؤ۔ جاہلی رسموں کا خاتمہ، گونگے حج اور بھوکے پیاسے حج سے بھی روکا گیا، اور اس طرح جاہلیت کی دوسری تمام رسموں کو مٹا کر حج کو تقویٰ، خدا ترسی، پاکیزگی اور سادگی و درویشی کا مکمل نمونہ بنا دیا گیا۔ حاجیوں کو حکم دیا گیا کہ جب اپنے گھروں سے چلو تو اپنے آپ کو تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک کر لو، شہوات کو چھوڑ دو، بیویوں کے ساتھ بھی اس زمانے میں تعلق زنشو نہ رکھو، گالی گلوج اور تمام بیہودہ اعمال سے پرہیز کرو۔ میقات کا تعین، کعبے کی طرف آنے والے جتنے راستے ہیں ان سب پر 20 میل دور سے ایک ایک حد مقرر کر دی گئی کہ اس حد سے آگے بڑھنے سے پہلے سب لوگ اپنے اپنے لباس بدل کر احرام کا فقیرانہ لباس پہن لیں، تاکہ سب امیر و غریب یکساں ہو جائیں، الگ الگ قوموں کے امتیازات مٹ جائیں اور سب کے سب اللہ کے دربار میں ایک ہو کر فقیر بن کر عاجزانہ شان کے ساتھ حاضر ہو۔ پرامن ماحول کی ہدایت، احرام باندھنے کے بعد انسان کا خون بہانا تو درکنار، جانور تک کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا تاکہ امن پسندی پیدا ہو، بہیمیت دور ہو جائے اور طبیعتوں پر روحانیت کا غلبہ ہو۔ حج کے 4 مہینے اس لیے حرام کیے گئے کہ اس مدت میں کوئی لڑائی نہ ہو، کعبے کو جانے والے تمام راستوں میں امن رہے اور زائرین حرم کو کوئی نہ چھڑے۔ اس شان کے ساتھ جب حاجی حرم میں پہنچے تو ان کے لیے کوئی میلہ، ٹھیلا، کھیل، تماشا، ناچ، رنگ وغیرہ نہیں ہے۔ قدم قدم پر خدا کا ذکر ہے، نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، کعبے کا طواف ہے، اور کوئی پکار ہے تو بس یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ایسے ہی پاک صاف، بے لوث اور مخلصانہ حج کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں شہوات اور فسق و فجور سے پرہیز کیا، وہ اس طرح پلٹا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ فریضہ حج کی اہمیت۔ اب قبل اس کے کہ آپ کے سامنے حج کے فائدے کے بارے میں کچھ بیان کیے جائیں، یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ یہ فرض کیسا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت میں قدرت رکھنے کے باوجود قصداً حج نہ کرنے کو کفر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کی شرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 حدیثوں سے ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص زاد راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو اور پھر حج نہ کرے تو اس کا اس حالت پر مرنا اور یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا یکساں ہے۔ ارشاد فرمایا، جس کو نہ کسی سری حاجت نے حج سے روکا ہے، نہ کسی ظالم سلطان نے، نہ کسی روکنے والے مرض نے، اور پھر اس نے حج نہ کیا اور اسی حالت میں اس سے موت آ جائے تو اسے اختیار ہے، خواہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن۔ اور اسی کی تفسیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جب کہا کہ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگاؤں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فرض ایسا فرض نہیں ہے کہ جی چاہے تو ادا کیجئے، نہ چاہے تو ٹال دیجئے، بلکہ یہ ایسا فرض ہے کہ ہر اس مسلمان کو جو کعبے تک جانے آنے کا خرچ رکھتا ہو اور ہاتھ پاؤں سے معذور نہ ہو، عمر میں 1 مرتبہ اسے لازماً ادا کرنا چاہیے، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اور خواہ اس کے اوپر بال بچوں کے اور اپنے کاروبار یا ملازمت وغیرہ کی کیسی ہی ذمہ داریاں ہوں۔ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود
حج کو ٹالتے رہتے ہیں اور ہزاروں مصروفیتوں کے بہانے کر کر کے سال پر سال یوں ہی گزارتے چلے جاتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ رہے وہ لوگ جن کو عمر بھر کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ حج بھی کوئی فرض ان کے ذمے ہیں، دنیا بھر کے سفر کرتے پھرتے ہیں، کعبہ یورپ کو آتے جاتے حجاز کے ساحل سے گزر جاتے ہیں جہاں سے مکہ صرف چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے، اور پھر بھی حج کا ارادہ تک ان کے دل میں نہیں گزرتا، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہیں، جھوٹ کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور قرآن سے جاہل ہے جو انہیں مسلمان سمجھتا ہے۔ ان کے دل میں اگر مسلمانوں کا در اٹھتا ہے تو اٹھا کرے، اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم پر ایمان کا جذبہ تو بہرحال ان کے دل میں نہیں۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ پیشکش رہبر ٹی وی، رہبر ٹی وی، رہبر